روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کیجیے کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، بیہودہ بات کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز حرام ہے، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ بلا عذر چکھنا، ہاں عذر ہو تو پھر چکھ سکتے ہیں۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلا عورت کا شوہر بد مزاج ہے کہ نمک کم ہوگا تو وہ ناراض ہوگا، ڈانٹے گا، کم ہوگا زیادہ ہوگا، مرچ مسالہ کم زیادہ ہوگا تو ناراضی کا اظہار کرے گا، تو اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ اب وہ عورت چکھ سکتی ہے شوہر کے خوف سے۔ چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ چھوٹا بچہ روٹی چبا نہیں سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جا سکے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور ایسا ہے کہ اسے چبا کر دے، تو اس بچے کو وہ روٹی کھلانے کے لیے، اس کو چبانا نرم کرنے کے لیے اس کی اجازت ہے، اب مکروہ نہیں، مگر پوری احتیاط رکھیے کہ روٹی چبانے میں کوئی ذرہ حلق میں نہ جائے۔ چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی چکھنے کے معنی وہ نہیں جو آج کل عام لوگ سمجھتے ہیں، محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا جاتا ہے، کہ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ جیسے چکھنا، ہمارے ہاں چکھنا کہتے ہیں، 2-4 پکوڑے کھا کے کہتے ہیں چکھے ہیں، یا کوئی تھوڑا بہت چیزیں 1-2 بوٹیاں کھا کے کہتے ہیں ابھی بوٹیاں چکی ہیں۔ ہم چیک کرنے میں ہی ریڈی سے کوئی چیز چیک کرتے کرتے کچھ بادام لینے ہو تو 2-4 بادام ایسے ہی کھا جاتے ہیں۔ ایک عورت بادام بیچنے آئی ایک محلے میں کچھ دن پہلے، اس کے تقریباً آدھا کلو بادام تو چکھنے میں لوگوں نے کھا لیے، ہر ایک نے 2-4 چکھے۔ اب جو مہنگی چیز ہے اسے چکھنے میں اگلے کا کام کر دیتے ہیں۔ وہ چکھنا وہ نہیں ہمارے ہاں جو چکھنا ہوتا ہے، ریڈی سے گزرتے ہوئے 2-4-6 دانے یا ادھر سے وہ مٹھی بھر لی چکھنے کے لیے چنوں کی، کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے تو وہاں سے ریڈی سے اٹھا لی، تو بروزے قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اس پہ یہ ظلم ہے اس بیچارے پہ جو چیز بیچ رہا ہے۔ ہم اس چکھنے کے چکر میں ہر بندہ تھوڑی چکھے گا تو وہ تو اس کا مال سارا گیا۔ تو چکھنا وہ نہیں ہوتا، چکھنا یہ کہ بس زبان پہ رکھ کر مزہ دریافت کر لے، زبان پہ وہ چیز رکھے تو پتہ چل جائے کہ مرچ کم ہے زیادہ ہے، اور پھر اس کو تھوک دے، اس میں سے حلق میں کچھ بھی نہ جائے، کیونکہ ذائقہ صرف زبان تک ہے، جیسے حلق سے نیچے چیز اترتی ہے سارے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں یہ سارے ذائقے زبان کی نوک تک ہیں، حلق سے اترتے ہی بریانی ہو، حلوہ ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز سیم ہو جاتی ہے، یہ صرف زبان کی حد تک ذائقہ ہے۔ کوئی چیز خریدی اس کا چکھنا ضروری ہے، اگر نہ چکھا تو نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں چکھ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کوئی چیز خریدی ہے نہیں چکھیں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے، تو اب چکھ سکتے ہیں، لیکن چکھنا وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا، زبان پہ رکھ کے پھر نکال دینا۔ بیوی کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن کو چھونا مکروہ نہیں، ہاں یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فاحشہ یعنی شرمگاہ سے شرمگاہ ٹکرانا یہ منع ہے۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا یہ مکروہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگھ بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، اسی طرح روزے میں بدن پر تیل کی مالش کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں مسواک سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد میں کریں، جب بھی کریں مکروہ نہیں ہے، بلکہ روزے میں تو زیادہ کرنی چاہیے، برش تو کر نہیں سکتے تو مسواک کرنی چاہیے، سنت بھی ہے، بے شمار فائدے ہیں۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے۔ حضرت سیدنا عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار بار روزے میں مسواک کرتے دیکھا۔ اگر مسواک چبانے سے
ریشے چھوٹیں، مسواک چبانے سے اگر ریشے چھوٹیں اور اس کا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے۔ مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک چباتے یا دانت مانجتے ہوئے اس کا ریشہ یا کوئی جز حلق سے نیچے اتر گیا، اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر اتنے سارے ریشے حلق سے نیچے اتر گئے جو ایک چنے کی مقدار کے برابر ہو تو اگرچہ حلق میں ذائقہ محسوس نہ ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وضو، غسل کے علاوہ ٹھنڈک پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈک کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اب دل تنگ ہو، اظہار پھر اس کا کرنا کہ میں بڑا پریشان ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے، بڑا روزہ لگ رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بعض اسلامی بھائی روزے میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک اندر جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ البتہ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا یہ تو بغیر روزے کے بھی ناپسندیدہ ہے، روزے میں بھی مکروہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو۔ لہذا نان بھائی کو چاہیے، یہ جو نان بنانے والے ہیں، کہ دوپہر تک روٹی پکائے پھر باقی دن میں آرام کرے۔ مستری مزدور اور دیگر مشقت کے کام کرنے والے اس مسئلے پر غور کریں۔ کئی مستری مزدور اس لیے روزے نہیں رکھتے کہ روزے کی حالت میں ہم سے کام نہیں ہوتا، کام نہیں چھوڑیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو روزوں کے شرعی احکام ہمیں سیکھنے چاہیے، جن باتوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پاک علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سفر کے بارے میں پھر انشاءاللہ کبھی سنیں گے کہ سفر کتنا ہو، کیسا سفر ہو، کب سفر شروع ہو، کہ جس میں روزے کی اجازت ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کسی اور درس میں سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔